السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور پہلو یا ایک اور قصہ آپ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ رکانہ پہلوان کو چت کرنا۔ رکانہ بن عبد یزید جو اس زمانے کے بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا، اس نے کہا، میں اور رسول اللہ ابو طالب کے ریوڑ کے ساتھ موجود تھے۔ سب سے پہلے جو بات میں نے دیکھی یہ تھی، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم میرے ساتھ کشتی کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ کشتی کرنے پر تیار ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں تیار ہوں۔ میں نے کہا، کس شرط پر؟ آپ نے جواب دیا، ایک بکری پر۔ میں نے کشتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پچھاڑ دیا اور ایک بکری مجھ سے وصول کی۔ اس کے بعد تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، رکانہ، کیا دوبارہ کشتی کی ہمت ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر کشتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا اور مجھ سے ایک اور بکری لے لی۔ میں نے پاس نظریں دوڑائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اور چرواہا ہماری کشتی کو تو حیرت سے نہیں دیکھ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیسری بار کشتی لڑو گے؟ میں نے کہا، جی تیار ہوں۔ پھر ہم دونوں نے کشتی کی اور مجھے ہار ہو گئی اور مجھ کو تیسری بکری اور دینا پڑی۔ اب میں اپنی کمتری کے احساس اور بکریوں کے مزید نقصان کی بنا پر فکر مند ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رکانہ، کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ عبد یزید اپنے باپ سے کیا کہے گا، کیونکہ 3 بکریاں آپ کو دے چکا ہوں، اور مزید فکر یہ ہے کہ میرا گمان تھا کہ میں قریش میں سب سے زیادہ قوی یعنی مضبوط ہوں۔ میرے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چوتھی بار مقابلہ کرنے کی ہمت کرو گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں، اب یہ بے سود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیری 3 بکریاں لوٹائے دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بکریاں واپس کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی نبوت کا اعلان فرمایا، جس کو سن کر میں حاضر ہوا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس دن مسلسل میری ہار ایسی عظیم اور برگزیدہ ہستی کے مقابلے پر یقینی اور ناگزیر تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی جنہوں نے پیغمبر کے عہدے پر بھی فائز ہونا تھا، اللہ ان سے کسی کو کیسے جیتنے دیتا؟ اگرچہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اگرچہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ ہم پر اپنی بے شمار رحمتیں اور عنایتیں فرمائے، آمین۔